ظالم کا واقعہ۔ بخارا کا ایک حاکم بہت بڑا ظالم تھا۔ ایک دن وہ اپنی سواری پر چلا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک کتا نظر پڑا جس کی خارش ہو رہی تھی اور سردی نے اس کو بہت ستا رکھا تھا۔ اس ظالم کی اس پر نگاہ پڑتے ہی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اپنے ایک نوکر سے کہہ کر اس کتے کو میرے گھر لے جائیے، میرے آنے تک اس کا خیال رکھیو، یہ کہہ کر وہ اپنے کام جا رہا تھا۔ جب واپس آیا تو اس کتے کو منگایا اور گھر کے ایک کونے میں اس کو بندھوا دیا، اس کے سامنے ٹکڑا ڈالا، پانی رکھوا دیا اور اس کے بدن پر تیل ملوا کر یہ کپڑے کی جھول اس کے اوپر ڈلوا دی، اس کے قریب آگ رکھوائی تاکہ اس کی گرمی سے اس پر سے سردی کا اثر زائل ہو جائے۔ اور اس قصے کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ اس ظالم کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک بزرگ میں جو اس کے ظالم اور اس کی حالت سے خوب واقف تھے، اس کو خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا گزری؟ اس نے کہا حق تعالی شانہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کتا تھا، یعنی کتوں جیسا کام کرتا تھا، انسانوں جیسا کام نہیں کرتا تھا، اس لیے ہم نے بھی ایک کتے ہی کو تجھ کو دیا، یعنی اس خارشی کتے کے طفیل تیری بخشش کر دیے اور میرے ذمہ جو حقوق تھے ان کا خود ادا فرمانے کا ارادہ فرما لیا۔ حق تعالی شانہ کی ذات بہت بڑی کریم ہے، وہ سارے کریموں کا مالک اور بادشاہ ہے۔ اس کے کرم تک کوئی کہاں پہنچ سکتا ہے؟ کسی شخص کی کوئی ادنا سی ادنا چیز بھی اگر اللہ کو پسند آ جائے تو اس شخص کا بیڑا پار۔ اسی لیے آدمی کو اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے رہنا ہے، نہ معلوم کون سی بات آقا کو پسند آ جائے۔ اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھے کہ اللہ کے یہاں کون کتنا ولی ہے، کون کتنا اہم شخص ہے، ہم کو پتہ نہیں، تو ہمیں کسی بھی حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا بندہ اللہ کو پسند ہے ہمیں پتہ نہیں، تو ہم اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز ہماری پسند آ جائے اور ہمیں ہے نا انشاءاللہ جنت میں داخل فرما دے، ہماری دنیا بھی آسان کر دے گا، انشاءاللہ ہماری آخرت بھی آسان کر دے گا۔ تو ہمیں انشاءاللہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ڈھونڈتے رہنا چاہیے اور اپنے حقوق کو معاف کرتے ہوئے دوسروں کے حق کو جان جان کر ادا کرنا ہے۔ رحم کی صفت اپنانے پر، دیکھو کتے پر رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دیا، اگر ہم انسانوں پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہوں گے۔ تو ہمیں پوری مخلوق ہے نا اللہ کی عیال ہے، یعنی اللہ کی ہے، اگر ہم اللہ کے لیے کسی کو خوش کرائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ثواب دیں گے اور ہمارے پریشانیوں کو دور کریں گے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ ہے نا، اگر ہم باہر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تو یہ ہے، اگر ہم اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ اگر اچھا معاملہ کریں گے، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے اللہ کے لیے، تو اللہ پاک کتنا خوش ہو جائیں گے۔ آج دیکھو تھوڑی بات پر ہے نا کئی سالوں تک بات چیت بند ہو جاتی ہے، تو اللہ کے لیے معاف کرنا ہے، اللہ کے لیے درگزر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ادا کو ہے نا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پسند کر لیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے رحمت کی امیدوار رہنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔